السلام علیکم ویئرز، مکالمے سے ہما بقائی آپ سے مخاطب۔ بہت سیاست پہ بات ہو رہی ہے اور سیاست پہ ہی بات ہوگی، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج جو سیاست میں ہو رہا ہے اس کو پاکستان سے جوڑ دیں، کیونکہ اس پوری افراتفری میں تلاطم میں ایسا نہ ہو کہ جو بہت میجر ایشوز ہیں وہ کہیں پیچھے رہ جائیں۔ اور سب سے جو میرے خیال میجر ایشو ہے جس سے ایک عام آدمی روز جترا ہے وہ ہے معیشت، اور معیشت کے حوالے سے جو اب نیا سیٹ اپ آیا ہے، میرے خیال ہے کل شہباز شریف صاحب حلف اٹھا لیں گے اور شاہ محمود قریشی صاحب ان کے مد مخالف ہیں، اور کچھ لگ رہا ہے کہ صورتحال سیٹل ہو جائے گی، لیکن بہت لوگوں کا خیال ہے کہ سیٹل نہیں بھی ہوگی، کیونکہ ابھی بھی پی ٹی آئی کی وزراء کی طرف سے، فارمر وزراء کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی رسہ کشی کچھ اور چلے گی۔ فار ایگزامپل اس وقت بلاک ریزگنیشنز کی بات ہو رہی ہے، اگر بلاک ریزگنیشنز ہو جاتی ہیں تو کیا بائی الیکشنز آپشن ہے جو کہا جا رہا ہے، یا اس کی وجہ سے زیادہ مسئلہ کریٹ ہو جائے گا؟ اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آج اپنے پیپرز جمع کرائیں اور اس کے فوراً بعد یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم ریزگنیشن دے دیں گے۔ گورنرز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ استعفے دے دیں گے، کچھ لوگوں نے آلریڈی اپنے استعفے دے دیے، تو ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، اور آئی ہوپ دیٹ اٹ گیٹس سیٹل ڈاؤن، بیکاز بہت میجر ایشوز ہیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے، اور انفارچونیٹلی یہ جو پورا چیز چلی اس میں بہت ساری انٹرنیشنل چیزیں بھی اب جو ہیں وہ مل گئی ہیں پاکستان کی سیاست سے۔ امریکہ کی تو بات ہو ہی رہی تھی، لیکن کل جو بی بی سی نے خبر چلائی اور اس کے حوالے سے جو آئی ایس پی آر کی تردید آئی، اور پھر یہ کس طور اس طرح کی خبر چل گئی اگر اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، جو کہ بالکل واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی حقیقت نہیں تھی، تو یہ جو فیک نیوز اگر چل رہی ہے پاکستان کے حوالے سے تو اس میں کس کا کیا فائدہ ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ آپ ان کو بہت میرے ساتھ دیکھتے ہیں، میرے ساتھ مجاہد ہیں، عامر ضیاء ہیں، ان سے بھی پوچھوں گی، لیکن یہ اہم ہے نا کہ یہ کیوں ہوا کہ آل آف اے سڈن اتنی بڑی فیک نیوز جو ہے وہ بریک کی گئی، اور پھر انٹرسٹنگلی انڈیا نے لائیو ٹرانسمیشن کی پاکستان کی سیاسی صورتحال پر، اور کل بھی میرے ساتھ کچھ اینالسٹ تھے جنہوں کا ان کو تواتر کے ساتھ فون آ رہے ہیں، مجھے تواتر کے ساتھ فونز آئے اور وہ کامنٹ چاہتے تھے، اور وہ لٹرلی ہماری سیاسی صورتحال پر ایک لائیو ٹرانسمیشن کر رہے تھے۔ عمران خان صرف ہمارے یہاں ٹاپ ٹرینڈ نہیں تھے، وہ انڈیا میں بھی ٹاپ ٹرینڈ تھے، تو یہ اتنا انٹرسٹ اس پرٹیکولر انسیڈنٹ میں کیوں ہوا اور پھر اس کی کیا ریپیکیشنز ہوں گی پاکستان کے لیے؟ آج امریکہ نے ایک بار پھر اپنی انوالومنٹ کے حوالے سے ڈینائل دی اور یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں سب کچھ کانسٹیٹیوشنلی چلے، ایز پر رول آف لاء چلے، اور ہم اس کو کلوزلی واچ بھی کر رہے ہیں۔ فیٹف کا بھی مسئلہ ہے، آئی ایم ایف کی ڈیل کا بھی صورتحال ہے، جو کنسیشنز دیے گئے ہیں اس کی وجہ سے وہاں پہ کچھ خطرات بھی ہیں، اور یہ وہ تمام مسائل ہیں جو آنے والی حکومت فیس کرے گی۔ وہ کتنے دن رہے گی، الیکشنز کب ہوں گے، الیکشنز کے بعد کیا صورتحال ہوگی، تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ انسرٹنٹی جو ہے وہ اپنی جگہ جوں کی توں موجود ہے۔ کیا پاکستان اس انسرٹنٹی کا متحمل ہو سکتا ہے؟ عامر، آپ سے شروع کروں بات۔ جناب، اچھا، ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں جی بڑے اور پیچیدہ مسائل تو واقعی ہیں، اور جو بھی نئی حکومت آئے گی ہم کریں گے اس بات معیشت کے اوپر، لیکن آپ سے نے جو پہلے بات کی بی بی سی کی خبر سے اگر بات شروع کریں، ہاں وہ بھی سارے دن آج چلتی رہی، کیونکہ ہمارے یہاں ایک بڑا مطلب ہے کہ فکری مغالطہ ہے کہ جناب مغربی میڈیا جو بات کرتا ہے بڑی صولانہ درست بات کرتا ہے اور بڑی اس میں معروضیت آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اور صرف کیا بی بی سی ایسا کرتے ہیں، جو ان کے دیگر ادارے ہیں وہ بھی اسی طرح کی رپورٹنگ کرتے ہیں؟ ان کا کوئی وہ جو یورو سینٹرک چشمے سے مشرق کو دیکھتے ہیں، پاکستان کو دیکھتے ہیں، وہ کیا ان کے عزائم ہے، کیوں دیکھتے ہیں ایسا؟ یہ میرے خیال میں، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا بی بی سی کے اوپر، مجھے یاد ہے نہیں، لیکن وہ جو ڈس انفارمیشن لیب تھی وہ تو بھارت کی تھی نا، جی بھارت کی تھی، لیکن اس میں جس طرح کی کنورجنس تھی، اور پھر بھارت کو کسی نے موجب الزام نہیں ٹھہرایا بات کھلنے کے بعد بھی۔ اچھا دیکھیے، بھارت تو کہہ رہا تھا بہت فیک ویب سائٹس کے ذریعے اور بڑا ان کے ڈیفرنٹ وہ تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نسبتاً مستند ادارے سمجھے جاتے ہیں جس میں بی بی سی سر فہرست ہے، اس کی اگر آپ بات کریں، پہلی مرتبہ جو ہے ایس پی آر نے بی بی سی کے خلاف جو ہے تحفظات کا اظہار نہیں کیا ہے۔ یہ گزشتہ میں سمجھتا ہوں 2-3 سال میں یہ دوسرا تیسرا واقعہ ہے، اور انہوں نے باقاعدہ رائٹنگ میں بھی دیا، کیونکہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ چاہے وار آن ٹیرر ہو،
کہ جب ہم لوگ اپنے ان سے کہتے ہیں انتہا پسندوں سے لڑائی ہو، اس کے متعلق جس طرح کی رپورٹنگ کی گئی ہے، جس طرح بلوچستان کے مسئلے کو انہوں نے ڈسٹارٹ کر کے پیش کیا ہے، اور اب یہ جو ہے مطلب ہے جو انہوں نے لیٹسٹ، میں اس کو دہراؤں This is almost intrusion into our internal political thing, you know. ہو گیا، خبر چلا دی، اور اس قدر اس طور چلائی کہ جیسے بالکل ان کے پاس مستند خبر تھی یہ، اور انہوں نے سارے اپنے سورسز چیک کیے تھے. ہاں وہ بالکل وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ 2 سورسز ہوں 3 سورسز ہوں. ایک اور بات ہے کہ پہلے ایک اصول ہوتا تھا، یہ جو کم از کم مغربی میڈیا میں جب میں نے رائٹرز اے پی میں کام کیا تو ہم نیم سورس لیا کرتے تھے، لیکن وار آن ٹیرر جب شروع ہوئی یا کاؤنٹر کرتے خبر کو کرتے، اب نہیں ہوتا وہاں پر، اب وہ انونیمس سورس پہ چل رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. تو بی بی سی نے جس طرح کا کیا، اسی طرح کا جس طرح کہ وہاں پہ تجزیے لکھے جاتے ہیں، کالمز ہوتی ہیں، نہیں گورے کرتے ہیں کام، اس کے لیے وہ بھرتی ہمیشہ جس طرح وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ہمیں ہی کرتے تھے، تو یہاں پر بھی اسی ایسٹ انڈیا کمپنی میں جو فوج میں بھرتی کرتے آپ کے خیال میں عامر اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ مطلب یہ بی بی سی نے کل وائی آؤٹ آف دا بلو دس، اتنا کچھ چل رہا تھا اس میں سے ایکسکلوسیولی یہ، مطلب کوئی خاص تھاٹ پروسیس وہ پچ کرنا چاہ رہے تھے؟ آئی تھنک وہ جو فرکشن کو زیادہ بڑھا کر سول ملٹری اسٹرائف کو، جی بالکل، اور اس میں یہ بھی دکھانا کہ مطلب ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے ادارے کتنا حد تک سیاست میں انوالو ہیں، وہ دے کین رائٹ رف شاٹس اوور اگینسٹ اینی ون، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جس کے، اور اس پس منظر میں کہ جب ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، یہ ادارے کہہ رہے ہیں ہم غیر جانبدار ہیں، مجاہد صاحب مسکرا رہے ہیں، لیکن وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک میں پوزیشن کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اس کو میرے خیال میں انہوں نے ایک متنازع بنانا تھا، اور ان کو دونوں طرف مزے آ رہے تھے. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، وہ کہہ رہے تھے، اور مجھے بھی بہت فون آئے، آپ کو بھی بہت فون آئے ہوں گے. مطلب ایک انڈرسٹوڈ بات تھی کہ جو شاید سیاسی عمل ہے وہ نہیں چل سکتا، یہ انٹرونشن ہوگی، کچھ یہ سوچ بھی بہت موجود تھی. اور بہت مطلب ایکچولی آئی گاٹ آئی تھنک 4 or 5 فون کالز آسکنگ می کہ جی یہ ہو رہا ہے. میں کہ جی آپ کو خبر ہوگی، ہمیں تو نہیں خبر، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. جی مجاہد آپ کی کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو اس کا ایک بہرحال ایک سبب ہے، آپ اس طرح انڈیا میں نہیں ہوتا گفتگو، اس طرح دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتی، اس کو آپ ڈینائل نہیں کر سکتے. عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں آپ ہسٹری کی بہت بات کرتے ہیں، اور ہسٹری کی بات اس لیے کرنا چاہیے. اور اب اگر میں کیا کروں، نوخیز اور دانشوروں کی بریگیڈ آ گئی ہے، یا چھاتا برداروں کی، جو جنہیں یہ نہیں پتہ کہ جوڈیشل مرڈر کس طرح ہوا تھا، جنہیں یہ نہیں پتہ کہ جی جسٹس نوالوک نے کیا کرا تھا، جنہیں یہ نہیں پتہ کہ جی نسیم حسن شاہ کا کیا فیصلہ تھا لاڑکانہ لاہور. تو یعنی ایک پوری جانا پڑتا ہے نا. آپ جب بھی کوئی لوگ، آپ بھی ماشاءاللہ استاد ہیں، لیکن ہم صرف آج کے دن میں دیکھتے ہیں. تو اس بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن ایک بہت بڑا ایشو رہے ہیں، اور یہ کہ کون بالادست ہے یہ بھی رہے ہیں. اور اس کا بھی ایک سبب ہے کہ جب آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہوں گی، جب پولیٹیکل لیڈرشپ جب آپ لوگ جو ہے آپ کا میڈیا اور میں نے کہا پولیٹیکل اور انٹلیکچوئل جو ہے وہ ملاقاتیں کریں گے اور فخر کریں گے اور فون کا انتظار کریں گے، تو کوئی بھی جو ہے اس پہ، تو اس کو تو آپ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ یہ خبر کو، میں نہیں کہتا پرٹیکولر، لیکن یہ ایک ہمارے یہاں ہسٹری رہی ہے، اور اس پہ کتابوں پہ کتابیں لکھی ہیں. اب آپ دیکھیں بڑے فخر سے جب آپ کے یہاں خود پولیٹیکل لیڈرشپ کہیں کہ جی فون کال آئی تھی، ملاقات ہوئی تھی، ملاقات کرنے جا رہا ہوں. اب پھاٹک 4 کو بھی بنا لیا ہے، جیسے بار بار ذکر کرتے ہیں. یہ سارے بات کہنے کا مقصد یہ کہ عامر جو آنے سے پہلے کہہ رہے تھے، اچھا یہ تو آپ گفتگو کریں گے پھر ہسٹری کی، بتائیے آئندہ کیا ہوگا. نہیں، میرا سبمیشن صرف یہ ہے، میرا سبمیشن صرف یہ ہے کہ there was so much happening. نہیں، اور ایک اور بھی ہے، picking this up اور اسی پہ خبر بریک کرنا. وہ اصل تماشا ہو رہا تھا پارلیمنٹ میں، ایک تماشا جاری تھا، ٹھیک ہے. یقیناً وہاں پہ بنی گالا میں بھی ہو رہا ہوگا اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی ہو رہا ہوگا، لوگ بیٹھے تھے، صحافی بیٹھے ہوئے تھے، جی بالکل، ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے. لیکن آپ دیکھیں یہ کیا بات ہے، میں اور آپ کوشش کرتے رہیں، اور کتنی کتابیں آ چکی. یعنی ہمارے بڑے بڑے سیاستداں کسی جو ادھر ویسٹ سے آنے والے جرنلسٹ اور کوئی بعض معمولی چینل کے لوگوں سے ان سے ملنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، اور ان کو سب انسائڈ آؤٹ سائڈ بتاتے ہیں. کتنی کتابیں آئی ہیں کوڈ ان کوڈ میں بتاؤں. اسی لیے تو یہ خبر، اور دیکھیں اسی لیے اس خبر کے لیے اور بھی مسئلہ بن جاتا ہے. اگر یہ خبر کسی میں نے یا آپ نے چلائی ہوتی نا، اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی، لیکن جب بی بی سی یہ خبر چلاتا ہے تو ایک ایلیمنٹ آف کریڈیبلٹی ہوتا ہے. تو کیا آج بی بی سی اپنی اس کریڈیبلٹی کو غلط طور استعمال کر رہا ہے؟ سوال یہ نکلنا پڑے. لیکن بی بی سی آپ نکل جائیے، اب اگر وہی چاہ رہے تھے آپ وہی ڈسکس کر رہے ہیں، ہم کیوں اتنا ٹائم دے دے چکے خبر نہیں ہے تو آپ ہم ڈسکس وہی کر رہے ہیں. اس کا جو رویہ ہے، صرف میں اس خبر کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے دیکھ لیں جو اس پہ کالمز لکھوا رہے ہیں،
جو پہلے خبریں ایک تواتر سے ایک چیز ہو رہی ہے نا کہ یہ جو ہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے سلپ نہیں ہے یہ کوئی بائی ڈیزائن ہے, بائی ڈیزائن ہے, بائی ڈیزائن ہوا. ہم بھی اسی کو بائی ڈیزائن کی بات اب آگے بات کریں. میں آپ سے پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ دیکھیے ٹھیک ہے ہسٹری میکنگ ایونٹس ہوئے ہیں, انپریسیڈنٹڈ ایونٹس ہوئے ہیں, اور آئی ہوپ کہ وین وی تھنک اباؤٹ اٹ آفٹر سم ٹائم ہسٹری از کائنڈ ٹو اس آن اٹ, صحیح فیصلے ہوئے ہوں, کیونکہ بہت لوگ ابھی بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا جو پارلیمنٹ اور جوڈیشری کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں جو فلڈ گیٹس کھلے ہیں ان کو آئندہ جا کے کوئی بند کرنے کا طریقہ کرنا پڑے گا. ایک لائن میں سے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کو 177 ووٹ ملے تھے جب وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے. جی بالکل. آج 4.25 سال بعد ان کو 174 ووٹ ملے ہیں. 4.25 سال میں ہم لوگ کتنا یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ 4.25 سال تک, بلکہ شاید 1 مہینہ پیچھے, ایم کیو ایم کو 3 سال 7 ماہ تک ان کا کسی کا ضمیر نہیں جاگا. باپ کے لوگ جو ہے باپ اور بیٹے سب مل کر 3 سال 6 ماہ تک ساتھ رہے. شاہزین بگٹی, اختر مینگل, چیمہ, وہ نام لیتے ہیں 22 لوگ ایسے, اور پھر وہ 22 وہ جنہوں نے چھوڑا. تو کوئی حیرت ہے کہ سپریم کورٹ اور ادارے اور انٹلیکچوئل ان پر گفتگو ہی نہیں کر رہے سرے سے. نہیں وہ بھی, لیکن مجاہد صاحب وہ گفتگو نہیں کر رہے, لیکن ایک بات آپ شاید دیکھیے ان آل آنیسٹی مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ غلطیاں حکومت وقت کی طرف سے بھی ہوئی. وہ بہت ساری چیزیں تھیں جو وہ ایڈریس کر سکتے تھے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ پیچھے سوچتے ہیں تو لگتا ہے یہ سب صحیح ہے. تو میرے خیال ہے کہ جو سپیس بنی اس صورتحال کے لیے اس کی ذمہ داری کسی حد تک عمران خان صاحب کے اوپر بھی آتی ہے, کسی حد تک ان کے وزراء کے اوپر بھی آتی ہے. اوور آل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی دوسروں, میرے خیال ہے کہ دونوں طرف سے مسئلہ. یہ آپ بتائیے آپ کیوں تو یہ صورتحال اتنی جلدی اس نہج تک کیوں پہنچی؟ ایم این اے ہوتے ریزائن دے دیتے, اتحادی ہوتے تو چھوڑ دیتے. ایک خاص وقت میں یہ سب لوگ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 170 آپ کہہ رہے ہیں کہ سازش تھی. نہیں وہی تو بات ہوتی ہے. ہم تو یہ مانگنے بات ہے کہ ہمارے ایک پولیٹیکل اپورچونزم جو ہے, موقع پرستی بہت عرصے سے ہے نا, اور اس میں ہم لوگ وہ ایک بڑا مشہور جملہ ہمارے ایک سینئر صحافی کہتے تھے کہ ذبح ہم پہلے کرتے ہیں جواز بعد میں تلاش کرتے ہیں. عبدالحمید چھابڑا صاحب کا نا, وہ ہٹ پریس کلب کے الیکشن کے بارے میں کہتے تھے یہ. اور پرائم منسٹر عمران خان نے بھی آج غلطی ایک سے 2 بار ایکسیپٹ کی کہ مجھے 2018 کے الیکشن کو رزلٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا. ایسے ہی جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کو 1989 کے الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا. یہ جب ہم واپس پیچھے سوچ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ 360 ڈگریز ہوتا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی فرمائیے. اصل جو ابھی جو آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا نا کہ جی آگے چیلنجز کیا ہیں, یہ تو میرے خیال میں ہم اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور یقیناً عمران خان صاحب کی بھی ہمیں پتہ ہے کہ جی سلپس ہوں گے, غلطیاں ہوں گی, ان کے خلاف سازش بھی ہوئی ہوگی, لوگ مل بھی گئے ہوں گے, جمع و مکہ سب ساتھ ہو گئے, اور یہ سب کچھ ہو گیا. اب بات ہی کہ واٹ نیکسٹ, اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو 3 ہمارے ہاں جو بھی حکومت آئے گی اس میں 3 بڑے اہم چیلنجز ہیں. سب سے بڑا تو معیشت کا جو آپ نے فرمایا تھا کہ اس حکومت کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے, لیکن کیا یہ سخت فیصلے کر سکیں گے؟ مطلب تیل کی قیمتوں کی بات ہو رہی ہے, آپ ان کے بات کریں مفتاح اسماعیل صاحب سے, زبیر صاحب سے, فوراً کہیں گے جی قیمتوں میں اضافہ ہونا چاہیے تھا, اور عمران خان نے غلط اس وقت قیمتوں میں, لیکن وہ آ کے کر پائیں گے اضافہ؟ اب یہ ان کا ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. پھر دیکھیں ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھا ہوا ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ دوبارہ سے بڑھ رہا ہے, ہمارا فوریکس ریزروز ہمارے پھر گر رہے ہیں, ہمارا روپیہ کمزور ہو رہا ہے نا. تو یہ سارے وہ ایشوز ہیں کہ جو ایک دم ان کے سر پر آئیں گے, اور کوئی ہنی مون پیریڈ نہیں ہوگا. اچھا, لیکن اب اس میں بعض لوگ یہ آرگیو کرتے ہیں کیونکہ مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مغرب سے ان کی تعلقات بہتر ہوں, تو جو سخت شرائط عمران خان صاحب کو بھگتنی پڑی IMF کی طرف سے, اور ماضی میں بھی جب یہ اسحاق ڈار صاحب تھے تو بہت زیادہ ویور ملا کرتے تھے پاکستان کو, ہم ان کے کنڈیشنز پہ پورے نہیں اترتے تھے لیکن ویور مل جاتا تھا. تو ہو سکتا ہے اپنے گڈ آفیسز یوز کر کے IMF کا دل جو ہے وہ نرم کر لیں اپنے لیے, جو پاکستان کے لیے پھر اچھا ہوگا, جو ایک طرح کا ایک ہمیں ایک وہ مل سکتا ہے. میں ایک بات کروں اس پہ ایک اچھی جو امید لوگ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی تو ہوا نا کہ عمران خان صاحب بہت عرصے تک IMF کے پاس, ہو سکتا ہے ان کی انٹینٹ گڈ ہو, جانا بھی نہیں چاہتے تھے نا,
یہ جو ڈیلے ہوا جو 1.5 سال تک, 6 مہینے نہیں اسد عمر صاحب سوا سال تک کوشش, مطلب انہوں نے کہا اس کے بعد کچھ نہیں ہوا, وہ آتے جاتے رہے لیکن کوئی موو فارورڈ نہیں ہوا, تو فائنانس کے فرنٹ پہ ہینڈلنگ کمزور تو تھی نا عامر؟ نہیں وہ لیکن پھر ہوا نا IMF پروگرام, پھر اب اس وقت ہم پروگرام میں ہیں یا نہیں ہے؟ ابھی ہیں ہم, وہ سٹال ہوا ہے, لیکن ایک سخت نیگوسیشن ہوئے نا ہمارے ساتھ, اور ہماری طرف سے جو لوگ نیگوشیٹ کر رہے تھے, یہ PTI کے لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں. جب انہوں نے کہا ہمارے شوکت ترین صاحب نے کہ جناب وہ مجھ سے پہلے جو کر کے گئے تھے حفیظ شیخ صاحب, انہوں نے مطلب ہر شرط مان لی ان کی, تو بات یہ تھی کہ ٹف نیگوسیشنز ہوتے ہیں, تو ٹف نیگوسیشن نہیں کیے تو ہو سکتا ہے کہ اب آپ امید کریں کہ کیا غالباً یہ نون لیگ. ہاں لیکن میرا سوال یہی تھا, میں ایک سوال ہوگا جی, ہولڈ یور تھاٹ, میرا سوال اب یہی ہے کہ ابھی بھی یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ختم نہیں ہو رہی نا. وی آر لوکنگ, آر وی لوکنگ ایٹ نیکسٹ الیکشنز, آر وی لوکنگ ایٹ این انٹرم سیٹ اپ وچ اسینشلی مینس کہ کوئی میجر ڈیسیشنز نہیں ہو پائیں گے. لیکن اگر آپ ایک مجھے سیکنڈ کی اجازت دے دیجئے عامر, تو ہمارے ساتھ نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہیں, امبیسڈر نغمانہ ہاشمی. جی السلام علیکم نغمانہ ہاشمی, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. آئی ایم سو سوری جی ہما بکائی, بٹ میرا somehow وہ پاس کوڈ نہیں آج زوم پہ کوئی نو وریز امبیسڈر صاحبہ, آپ نے پوری صورتحال ہم سب کی طرح کل دیکھی ہوگی آن دی ایج آف دا صوفہ بیٹھ کے. میں نے جب شروع کی بات تو میں نے کہا سیاست پہ تو بہت بات کر لی, اب تھوڑی پاکستان کے حوالے سے بات کر لیں. آپ کے خیال میں جو فیوچر ہے, بالخصوص کیونکہ آپ کا اتنا کریئر ہے سفارت کے حوالے سے, کیا ہم نے کوئی ایسی ڈیمیج کر دیا ہے جس کو اب ڈیمیج کنٹرول کرنا مشکل ہوگا, چاہے وہ ہمارے امریکہ سے تعلقات ہوں, چاہے ہمارے دیگر اور صورتحال ہو؟ دیکھیے, میں شروع ہی میں کہہ دوں کہ میں پولیٹیکل اینالسٹ تو نہیں ہوں, اور نہ ہی میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے. تو میں صرف ایک آرڈینری پاکستانی کے طور پہ, جس کا تھوڑا سا تجربہ ہے وزارت خارجہ کا, اپنا پوائنٹ آف ویو آبجیکٹیولی دے سکتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے ایسے وقت آ جاتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں, یا کبھی حالات اونچ نیچ آتی رہتی ہے, لیکن کبھی بھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی چیز بھی ایبسولوٹ نہیں ہوتی ہے. اور یہی اب ہمارے لیے چیلنج ہوگا کہ جو بھی ڈیمیج ہوا ہے اس کو ہم کتنے افیکٹولی کنٹرول کر سکتے ہیں. اور آپ مجھے کے خیال میں بالکل بیسٹر صاحبہ, آپ کے خیال میں ڈیمیج ہوا ہے؟ دیکھیے, ڈیمیج کا تو میرا خیال ہے لفظ کافی اسٹرانگ ہے, بیکاز یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے. اب گاڈ نوز کہ اصل میں حقیقت کیا ہے, وہ تو انکوائری ہوگی تبھی پتا چلے گا نا. لیکن اپیرنٹلی کیونکہ اتنا پوری دنیا اس پہ ایک دم سے فوکسڈ ہو گئی, تو وہ ایک تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں, I won't even call it bad blood, لیکن تھوڑی سی اپریہنشن تو آ جاتی ہے نا کہ بھئی what is پاکستان saying, ہمیں انوالو کر رہے ہیں, ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ تھرو کر رہے ہیں. اب ہمارا بڑا پرانا ریلیشن شپ ہے, ہمارے ریلیشن شپ میں اس سے بڑے بڑے مشکلات پہلے should have we taken it beyond the demarche, اس کے آگے لے کے جانا چاہیے تھا. دیکھیں جی, میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ جب تک آپ کی انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی تو اس کو اس سے بیونڈ لے جانے کا کیا مقصد بنتا ہے. دیکھیں, آئی ایم ناٹ ان دا فارن آفس, آئی ڈونٹ نو وٹ دا ریالٹی از, ٹھیک ہے نا. تو آپ جو اس کو فیس ویلیو ہی پہ لے سکتے ہیں نا, ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے, دوسری پارٹی وہ کہہ رہی ہے. میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھتی ہوں کہ آپ کا جو انوائے ہوتا ہے, یا ایلچی ہوتا ہے, یا ایمبیسڈر جو ہوتا ہے, وہ اس کی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اور وہ کریڈیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک تو وہ ڈسکریٹ ہوگا, اور دوسرے اس سے جو بات کہی جائے گی وہ اس کو منوان اسی طرح پہنچائے گا. اور جو اس کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے, اور یا وہ جو باتیں کہہ رہا ہے ایمبیسڈر, اس کو اس کی گورنمنٹ کی پولیٹیکل اونرشپ ہے. اس کے بغیر تو دیکھیے بات چیت ہو ہی نہیں سکتی نا, نہ مذاکرات آگے چل سکتے ہیں, نہ بات چیت ہو سکتی. لیکن جب اس طرح کا ایک کنٹروورسی بن جائے کہ ایک سائفر کمیونیکیشن جو ہے, جو کہ ایک اعتماد ہوتا ہے,
اور اس کی انٹرپریٹیشن تو آپ جو مرضی کر لیں, کیونکہ وہ ایکچوئل سائفر تو آپ باہر نہیں لا سکتے. تو آپ کے خیال میں جو پیرافریزنگ اس پہ کمیشن بننا اور اس کی انکوائری ہونا اب ضروری ہے؟ دیکھیے اس لیے کہ میرے خیال سے تو سلولی بٹ ڈسکریٹلی ہمیں اس کو کرنا چاہیے. سلولی بٹ ڈسکریٹلی. ہاں, بٹ دیکھیے کیونکہ انکوائری ضرور کریں, بیکاز رائٹ نا فارن آفس ہی بیچارہ جو ہے وہ کمپرومائز ہو کے بیٹھا ہوا ہے, اور اسد مجید کمپرومائز ہو کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو آپ لوگوں نے ECL پہ ڈال دیا, بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ تو دیکھیے ضرور انکوائری ہونی چاہیے, لیکن دیکھیے ڈپلومیسی کبھی بھی جب دوسرے ملکوں کے ساتھ آپ کے ریلیشنز ہوتے ہیں وہ آپ میڈیا میں یا کورٹس میں نہیں ان کو ریزالو کرتے, وہ تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا. دیز تھنگز آر ویری ڈیلیکیٹ تھنگز. I would want a quick comment on two things. ایک تو آج سارے دن چرچا رہا BBC میں جو رپورٹ چلی, اور پھر اسے ISPR نے بہت ویمنٹلی ڈینائی بھی کیا, اور انہوں نے کہا we'll take it up with BBC. میرے ساتھ عامر ضیاء اسٹوڈیوز میں ہیں, بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ وتیرہ ہے BBC کا. آپ کا کیا کامنٹ ہوگا اس پہ, اور why did it happen؟ دیکھیں جی, BBC کے ساتھ اور کچھ اور چینلز کے ساتھ بھی دوسرے ملکوں کے یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. اور دیکھیں BBC ایک براڈ کاسٹنگ چینل ہے, وہ ایک ملک نہیں ہے. تو ہم ان کو بالکل اگر وہ غلط بات کریں گے تو ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے, ہم ان کو اف نیڈ بھی کورٹ میں بھی لے جا سکتے ہیں, لیکن بیکاز اٹس ناٹ اے سوورن اسٹیٹ جس کے ساتھ ہمارے وہ ریلیشن شپ ہے نا. تو آئی تھنک بالکل ISPR نے ٹھیک کیا ہے, بالکل ISPR نے ٹھیک کیا ہے. ان کو بہت اسٹرانگ ڈیمانڈ انہوں نے کی اور بالکل کرنی چاہیے تھی. اور آئی تھنک ہماری جو ہائی کمیشن ہے وہاں اس کو بھی چاہیے کہ وہ جو BBC کے اتھارٹیز ہیں ان سے بھی بات کرے کہ اس طرح بے معنی خبریں آپ مت چلایا کریں. آپ ریلیشنز کو بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. آن اے لائٹر نوٹ ایک لاسٹ کامنٹ آپ سے لے لوں. یہ آپ کو بھی علم ہوگا, لائیو ٹرانسمیشن چلی ہمارے یہاں جو پولیٹیکل سچویشن تھی اس کے حوالے سے انڈین چینل پہ جی, اور وہ رات 2 بجے تک انہوں نے ہمیں لائیو کور کیا. مجھے تو نہیں یاد, مجھے میری اصلاح کر دیجیے گا کہ کبھی انڈین الیکشنز پہ پاکستان میں اتنا کوریج ہوا ہو, اتنا ہائپ ہوا ہو. اس کی کیا وجہ دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی لکھا بھی ہے, کہا بھی ہے کئی دفعہ کہ ہمارے ہاں ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کافی پچھلے 2-3 دہائیوں سے کہ پاکستان کی ڈیموکریسی میچور ہو گئی ہے اور اب پاکستان میں ووٹ لینے کے لیے انڈیا بیشنگ کی ضرورت نہیں ہے. ہم سبسٹینٹیو ایشوز پہ بات کرتے ہیں, ہم ایموشنل بلیک میلنگ پہ نہیں کرتے. اب یہ ہم بہت عرصے سے اب کہہ رہے ہیں. تو لیکن انڈیا میں انفارچونیٹلی پاکستان کا آج بہت چلتا ہے, اور خاص طور پہ آج کل جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں بیکاز آف دا کشمیر ایشو, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پاپولیشن بھی ہماری طرح بلکہ ہم سے کافی زیادہ لوگ الٹریٹ ہیں وہاں, تو وہ یہ ایموشنل کارڈ اور خاص طور پہ یہ جو لیکن آپ کے خیال ہے ہمارے الیکشنز کے حوالے سے وہاں پہ اتنا انٹرسٹ تھا نا؟ مطلب دیکھیے جب اس پہ لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے نا. جب اس طرح کی ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی اور آپ کے اتنے ریلیشنز ٹینس بھی اس وقت ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہر چیز کو بہت غور سے دیکھیں گے. ہم بھی نے بھی دیکھیے یہاں مودی کے الیکشن کو بڑے غور سے کور کیا تھا, اور اس طور صاحبہ اس طور کبھی نہیں خبر. یہ عامر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو مسئلہ ہے پاکستان کا, ہم بڑے انٹروورڈ ہو گئے ہیں. ہم افغانستان میں کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھتے جس طرح ہماری میڈیا کو دیکھنا چاہیے. ہم بھارت کو بھی نہیں دیکھتے, ہم مشرقی وہ جو سابقہ مشرقی پاکستان ہے بنگلہ دیش کو بھی نہیں دیکھتے. یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اور جو بھی قومیں جن کے عزائم ہوتے ہیں پھیلنے کے اور جو وہ کرتے ہیں, جیسے انڈیا جس میں شامل ہے اس کی ریجنل اب عزائم ہے, تو وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ وہ واچ کرتے ہیں اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. یہ جو بھی زندہ قوم ہوتی ہے وہ ہمیشہ دیکھتی ہے. امریکن میڈیا کیوں پوری دنیا پہ نظر رکھتا ہے, برطانوی میڈیا کیوں رکھتا ہے. Our media should also be perhaps as proactive. Let me just make a comment. اس پہ میں نے لکھا بھی ہے اور آپ ہی کے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ دیکھیں 3 میڈیا سینٹرز ہیں دنیا کے, ایک امریکہ ہے, ایک UK ہے اور ایک انڈیا ہے, اور ان کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ دنیا کے ہر کیپٹل میں وہ موجود ہیں.
ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارا میڈیا انہی میڈیا پہ ڈپینڈ کرتا ہے اپنی سٹوریز انٹرنیشنل لینے کے لیے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. اور حالانکہ ہمیں جتنا ہم امپورٹنٹ خطے میں رہتے ہیں اور جتنے ہمارے مطلب سیکیورٹی انٹرسٹ اور باقی نیشنل انٹرسٹ ہے، ہمارے میڈیا کو، ہمارے جرنلسٹوں کو تو دنیا کے بڑے کیپٹلز میں تو کم سے کم ضرور ہونا چاہیے. اور بہت دلچسپی سے ہمیں بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو مانیٹر کرنا چاہیے. ہم اس طرح مطلب مڈ نائٹ آئل جلا کے دنیا کی خبروں کو نہ دیکھتے ہیں نہ اینالائز کرتے ہیں. ہم باہر کے کیبلز پہ ہی سے لے کے اور آپ کو شاید پاکستانی میڈیا کی صورتحال کا زیادہ سوری ٹو سے علم نہیں ہے. یہاں باہر ملکوں میں کیا بنے، یہاں تو شہروں میں بھی جو ہے سوری ٹو ایک الگ طرف نکل جائے گا کہ پاکستانی میڈیا کیا ہے، کن مسائل سے گزرا، ضیاء الحق کے دور میں کیسے پیش کیا، بعد میں کیا ہوتا ہے وہ چھوڑے. اور یہ بحث کہیں اور چلی جائے میں نے کہا آپ ہمارے پاس، ہم لوگوں نے پہلے لندن میں ہمارا نمائندہ ہوتا میرے تھا. خیال ہے جو عامر نے جو بات شروع کی نغمانہ ہاشمی صاحبہ، وہ یہ تھی کہ اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ دیٹ انڈیا واز کورنگ اس اور لوکنگ ایٹ اس سو کلوزلی، اور ہمیں بھی کرنا پہلے چاہیے. ہمارا دہلی میں نمائندہ ہوتا تھا نا، ہمیں بھی کرنا پہلے دہلی میں ریپرزینٹیٹیو ہمارا ہوتا تھا، لندن میں نمائندے ہوتے تھے ہمارے. جی مستقل نمائندے ہوتے یہ تھے. بالکل ایک نئی ڈائمینشن ہے جو ڈسکشن میں آج آئی ہے کہ شاید، اور میرے پاس 2 میڈیا سے ہی لوگ بیٹھے ہیں، ان سے اور بات کریں گے. بٹ بیسٹر صاحبہ ہم بہت مشکور ہیں، آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو سو مچ. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اینڈ ویل کم رائٹ بیک، اور ہم واپس جائیں گے اس ڈسکشن پہ کہ پاکستان کے لیے اس وقت کیا ہونا چاہیے، کیا چیلنجز ہیں آنے والی حکومت کے لیے، اور کتنی جلدی اس پولیٹیکل انسرٹنٹی کو سیٹل ہونا چاہیے. تو شارٹ بریک اینڈ بی رائٹ بیک. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں صف اول میں کھڑا ہے جہاں پر سب سے زیادہ ویلفیئر کے کام کیے جاتے ہیں. فیس کسی اسکول میں 1 لاکھ روپے بھی ہو سکتی ہے، 1000 روپے بھی ہو سکتی ہے، اور 1 روپیہ بھی ہو سکتی ہے. بہت ساری بین الاقوامی آرگنائزیشنز نے یہاں پہ کچھ فیسلٹیز بنائی تھیں، عمارتیں موجود ہیں، بلڈنگز موجود ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے ان کے جب پروجیکٹس ختم ہو جاتے ہیں وہ اپنے ان میں واپس چلے گئے. ایک بچے کی نگہداشت، اس کی تعلیم، اور وہ بچہ کون سا بچہ جو معاشرے میں یتیم ہے، جو مسکین ہے، نادار ہے، جو غریب ہے. ویلکم بیک ویئرز. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے، اور میرا تھرسٹ آج ڈسکشن میں یہی تھا کہ سیاست ہونی چاہیے، جمہوریت چلنی چاہیے، پارلیمنٹ میں یہ گہما گہمی بھی ہونی چاہیے، جمہوریت کا حسن ہے، لیکن ہمیں آگے کا راستہ بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ پاکستان بہرحال ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن کا بھی شکار ہے، اور بھی بہت سارے چیلنجز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. عامر ضیاء صاحب معذرت، آپ کی اس وقت بات قطع کلامی ہو گئی تھی. معیشت پہ تو ہم نے بات کی کہ کس طرح سے جو بڑے چیلنجز ہیں نا، اس کے لیے ان کو مشکل فیصلے کرنے، تو کیا مشکل فیصلے کر سکیں گے کیونکہ الیکشنز بھی آنا ہے، الیکشنز بھی، اور بجٹ بھی آنا ہے، تو یہ بڑا ایک مشکل میں ہوں گے شہباز شریف صاحب نا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں میں آپٹیمزم یہ ہے کہ جناب کیونکہ یہ اگر انہوں نے IMF کو مینیج کر لیا اور باقی جو ڈونرز ہیں اور بعض فرینڈلی ملکوں کو مینیج کر لیا، تو غالباً ان کے پاس چائنا سے تو کچھ ریلیف ہمیں آیا ہے، چائنیز سے آ سکتا ہے، سعودی سے آ سکتا ہے، اگر امریکہ بہادر سے انہوں نے گفتگو کر لی
تو وہاں سے بھی IMF کے ذریعے آ سکتے تو ہیں. اب رشیا سے تیل آ سکتا ہے نا, اب وہ تو خیر اجازت نہیں ملے گی آپ کو, جیسے ایران سے آپ کو نہیں ملی اجازت. تو ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا جو ہے پھر پولیٹیکل 2 چیلنجز ہیں ان کے پاس, شہباز شریف صاحب کے پاس. سب سے بڑا یہ کہ لیجیٹیمیسی کا, کیونکہ عمران خان صاحب نے کام کیا ہے کہ آنے سے پہلے ہی ان کو متنازع بنا دیا ہے. جو عمران خان کو سلیکٹڈ انہوں نے اس وقت بولا تھا جو اسمبلی میں آ گئے تھے, یا انہوں نے حکومت بنانے سے پہلے ان کو امپورٹڈ کہہ دیا. اب بات یہ چلے گا, اور یہ چیز جو ہے ٹونٹ ہماری سیاست میں بہت چلتا ہے. تو یہ ایک ان کے پاس ہوگا کہ لیجیٹیمیسی, اور لوگ یہ سوال کریں گے جو بھی مجاہد بھائی کہہ رہے تھے نا کہ جس طرح لوگوں نے وفاداریاں بدلیں, الیجلی خرید و فروخت ہوئی ایمان کی, تو یہ سارے ایشوز ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ پاپولر نیریٹو میں ضروری ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے, اس کمیشن بنے جو بنایا ہے جنرل طارق نے, تو اس سے انہوں نے منع کر دی نا جنرل طارق نے. میں ابھی امریکہ پہ بات نہ کریں, جو دوسرا ان کے لیے چیلنج پولیٹیکل ہوگا. لیکن یہ جو امپورٹڈ کا سٹگما ہے یہ تو تبھی ہٹے گا نا جب اس کمیشن کی رپورٹ آئے یا انکوائری ہو. اپنی مرضی سے انکوائری کرائیں گے نا, اب تو حکومت دوسری ہے. تو ایک لیجیٹیمیسی کا مسئلہ ہے. دوسرا پھر یہ جو ہے عمران خان صاحب بہت ہی اگریسو موڈ میں ہے. اگر یہ ہم آگے بھی بات کریں گے کہ جی یہ استعفے دے دیتے ہیں اور یہ سڑکوں پہ جاتے ہیں, تو پھر ایک نیا چیلنج ہوگا. تو یہ 3 میں سمجھتا ہوں بڑے چیلنج ہیں, اور پولیٹیکل چیلنج کی وجہ سے اکانومی بھی متاثر ہوگی. لیجیٹیمیسی ٹو کاؤنٹر دی اسٹریٹ موبلائزیشن اف اٹ ہیپنس, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ فرما رہے ہیں. اور اگر وہ اچھا مجاہد سے میں اگر آپ مجاہد صاحب, آج سارا دن جو سمجھیے میجر خبر چلی وہ یہ تھی کہ بہت تھوڑے تعطل کے بعد فواد چودھری صاحب بھی ہمیں ٹی وی پہ نظر آئے اور شیخ رشید صاحب بھی نظر آئے, اور دونوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, یا آج رات یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم ماس ریزگنیشنز, کل ہم ریزگنیشنز دے دیں گے. کیا اس سے کوئی کرائسس کھڑا ہوگا یا اس کو حکومت ہینڈل کر لے گی آنے والی حکومت؟ ایک تو خیر انٹرسٹنگ بات اب یہ ہوگی کہ جو عام طور پہ جو میڈیا ہے نا, وہ جب سرکار میں آپ ہو نا تو میڈیا اتنی توجہ نہیں دیتا, تو ان کو اتنی کوریج نہیں ملے گی. اور ابھی تک, اور خان صاحب خاص طور پر سلیکٹو لوگوں سے ملتے تھے, صاحب جاتے تھے, اس طرح نہیں آتے تھے. اب جب وہ آئیں گے, اگر کراچی یا شہروں میں آئیں گے, تو انہیں میڈیا بہت ملے گا, پاکستان کا اور باہر کا, کیونکہ خبر اب اپوزیشن کے پاس ہوگی. گورنمنٹ کے پاس تو سب چیزیں موجود ہیں. یہ ایکسائی کی ہم سب کی, ان کو بھی پوچھیں. مجھے کوئی وزیر سے ملنے میں, وزیر خوراک سے مل کے میں کیا کروں, مجھے نام بھی نہیں پتا. فخر امام صاحب سے میں کیا خبر لوں, جیسے پیسہ جلاتے کیا خبر ایسی میں ڈیفینسو ہوتی ہے حکومت. اور چیلنجز کے ساتھ آئے گی. ایک شفٹ ان کے پر ہوگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, مظاہرہ کر رہے ہیں جلد. اب کل سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو اپوزیشن کے حوالے سے آ رہی ہے, یہ خبر نہیں ہے بڑی کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے, وہ تو بن جائیں گے, کہ کیا پی ٹی آئی کل جو اس نے نامینیشن پیپر داخل کرے ہیں, الیکشن لڑے ہیں, اس میں ووٹ ہوں گے. یہ بھی وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں ووٹ کتنے پڑتے ہیں. میرا خیال ہے کہ 20 نہیں, اگر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہم ریزگنیشن ہوتا تو یہ ووٹ کم بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے اندر بھی تھوڑی ڈویژنز ہیں. بہت سارے لوگ, کیونکہ وہ والے تو نہیں ہیں, کوئی وہ بھٹو صاحب کے ساتھ نہیں تھے, ڈائی آؤٹ کسی کا نہیں تھے, تو ایک تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, بڑا واچ کرنا پڑے گا کہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ اگر 22 چھوڑ کر 163 تھے غالباً اوریجنل لیڈ کے ساتھ, 163 تھے, 156 اگر 20 چھوڑ گئے تو اس بارے 136 ان کو ووٹ وہ ملتے. اس کے بعد یہ این بلاک خالی پھر نیشنل اسمبلی میں نہیں دیں گے, پھر یہ پنجاب اسمبلی میں ان کے پاس, کیونکہ اس سے زیادہ سچویشن وہاں زیادہ خراب ہے. پنجاب, اور اب ریئل چیلنج پنجاب ہے, تقریباً کوئی 150 کو دینا پڑے گا, تقریباً 280 یہ ہو جائیں گے. اس کے بعد ابھی اگر کے پی میں ان کی گورنمنٹ اگر ماس دیں گے تو تقریباً 400 ریزرویشن بنتے ہیں, 400 لوگوں کے. اور پھر ایک ڈیٹ ہوتی ہے جس میں آپ کو بائی الیکشن کرانے پڑتے ہیں, چاہے آپ ڈیوائڈ کر کے بھی کریں 25-25-25. تو اگر یہ بگ کرائسس اگر یہ کریں گے تو 350 پونے 400 سیٹوں پہ قومی صوبائی اسمبلی کی اگلے 6 ماہ میں الیکشن کرانا. لیکن آپ کے خیال میں کہ اتنے آپس میں اتنا اس وقت پی ٹی آئی آپس میں سمجھیے کنیکٹڈ ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ شاید نہ دینا چاہیں. یہی کہہ رہا ہوں آپ سے, یہی کہہ رہا ہوں, اگر وہ 100 بھی ہوئے, 100 یہ ہوئے, اگر 100 نے بھی ریزگنیشن دے دی, 300 تو ہوئے. میرے خیال میں جو اس وقت موڈ ہے پی ایم ایل این کا, یہ بھی بہت زیادہ حکومت نہیں کرنا چاہتے. یہ چاہ رہے ہیں کہ 3-4 مہینے میں, کیونکہ وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی. شہباز شریف صاحب کے لیے یہ خطرناک ہوگا کہ وہ لمبا کریں. اگر ان 3 مہینے میں انہوں نے بحران کھڑا کر دیا, تو جو حکومت ریفارم کرنا چاہے گی, الیکٹرل ریفارمز کرنا چاہیں گے جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اور وہ نیب کو مینج کرنا چاہیں گے, اسکریپ کرنا, جو بھی ان کے عزائم ہیں, تو ہر چیز متنازع بن جائے گی. اور عمران خان فرض کریں ان کے پاس, اچھا ایک اور بات ہے, ایک سوال ہے, اگر اسمبلی کو 5 سال ٹرم کمپلیٹ کرنی ہے تو
تو بہت سارے لوگ پسو پیش سے کام لیں گے استعفیٰ دینے مطلب میں. آپ کے خیال ہے جو لیکن پی ٹی جب آئی کے انہیں- رینکس میں لوگ ہاں، ہیں انہیں بھی پتا ہوگا کہ 2 مہینے میں اگر اسمبلی جا ہی رہی ہے تو ہم کیوں نہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اچھا ہم دے دیں, ہم بھی دے دیں کیونکہ لیکن انہیں ابھی بھی اس ٹکٹ کا چاہیے اس کے ہوگا. حوالے سے تو ہم اگر یہ کیونکہ بات تو مہینے 2 مہینے کی نا, عمران خان صاحب کہنے کی ابھی تو آپ نہیں. کے خیال میں بلاک ریزگنیشن اگر آئیں گے کب آئیں گے؟ آئیں گے. اور لیکن بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو دونوں سطح پہ لڑنا چاہیے, سڑک پہ بھی لڑے اور پارلیمنٹ میں بھی لڑے. تو رہے وہاں, وہ رہیں. ایک رائے یہ آ رہی بہت سارے تجزیہ کاروں کی, لیکن ظاہر کل آپ کو پتا ہے وہ ایک بندہ بیٹھا تھا صرف, ہاں ایک بندہ ہے. عامر صاحب, لیکن- اپوزیشن جو ہے وہ لیکن یہ اگر آپ کو اسٹینڈ اس کا ڈسکریڈٹ ہوگا. کرنا ہے, اگر آپ کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے تو آپ ریزائن آپ دیں. مجھے درست کر دیجیے گا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن 3 ماہ یا 4 ماہ کے لیے نہیں, وہ یہ کوشش کرے گی کہ یہ پورے 1 سال گزارے. وہ یہ کوشش کرے گی کہ میں اکانومی یہ وہ اتنا کروں کہ جس کی بنیاد پر میں اگلے الیکشنز میں جا سکوں. ایک اور بات, نہیں, اب یہ یہ observation. کی بات ہے. It's my observation. 2 چیزیں ہو سکتی ہیں نا, کہ یہ حکومت بھی نہیں چاہے گی کہ ہم بہت لمبا چلائیں ان حالات میں. اچھا, دوسری بات, عمران خان صاحب پہ سوال یہ ہوگا کہ ابھی وہ پاپولیرٹی کی ویو پر ہیں, سمپیتی کی ویو پر ہیں, تو انہیں سوٹ کرتا ہے کہ فوراً ہو جائیں. اگر آگے چل کر, اور شہباز شریف صاحب کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ اب شہباز شریف صرف ان کی اپنی منشا نہیں ہے نا, وہ اکیلے تو طاقتور نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی ہے, مطلب بڑے بھائی دو بھی ہیں, جماعتوں کا الحاق بڑے ہے بھائی بھی ہیں, بھائی. بھتیجی بھی ہیں, مطلب مولانا صاحب بھی ہیں, باپ بھی ہے, ایم کیو ایم بھی ہے, مطلب بہت سارے لوگ ہیں نا. تو وہاں تو مطلب ساجھے کی انڈیا ہے, تو خدا نہ کرے کہ بیچ بازار میں پھوٹے, لیکن مطلب اندیشہ رہتا ہے اس چیز کا. تو وہاں پر ان کی مطلب وہ چیلنج ہے نا, جب اتنی پارٹیز کا الحاق ہوتا ہے تو ان کو ساتھ لے کے چلنا از اے ہیوج چیلنج. کے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ لمبا چلائیں. اس کے شہباز صاحب چاہیں کہ وہ لمبا, ان کو ایک موقع ملا وزیر اعظم بننے کا, وہ 6 مہینے سال اپنے آپ کو پش کریں. تو یہ چیزیں بھی ہم صرف قیاسرا ہی کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی ہوگا. عمران خان کو سوٹ کرتے ابھی لڑنا, جتنا ڈیلے وہ کریں گے. لیکن دیکھیں نا, اگر ایک آپ بائنری ڈرا کریں تو اگر عمران خان صاحب کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ امیڈیٹلی, اور وہ تواتر کے ساتھ یہی چاہتے ہیں, ان کی اسٹریٹجی بھی یہی ہے کہ کسی طور ہم امیڈیٹلی, جو شرائط کی بات ہو رہی تھی کہ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ الیکشنز بھی اناؤنس ہو جائیں کل, جب کانفیڈنس منگل کو پہلا جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں پشاور میں جلسہ بھی کرنا جا رہے ہیں. تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ کیا یہ اسٹریٹ موبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, وہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہوگا, یا یہ ماس ریزگنیشنز بڑا چیلنج دونوں ہوں گے؟ اور دونوں ہو سکتے ہیں. اور ایک بات دیکھیے, عمران خان صاحب نے جس دن جب حکومت جلسے جلوس کرنے لگے, وہ اس کی ویکنیس ہوتی ہے, انہیں آپ کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. عمران خان اب جلسے ان کے زیادہ, اگر اب آپ ہی کہیں گے کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بھی کرنے لگے. عمران خان صاحب نے جس دن جلسے شروع کر دیے تھے, اس دن یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کی حکومت کمزور ہے, اور یہ میسج ادھر ادھر. اور بہت لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, دونوں سائڈز پہ جلسے ہو رہے ہیں. اچھا, گورنمنٹ کے جلسے کرنا آسان بھی ہوتا ہے, موبلائز کر دیا نا تو اپنا. نہیں, آپ کے پاس کیونکہ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ ریسورسز ہیں, ان کی گاڑیاں ہیں, ان کا پیسہ ہے, ان کا ٹی وی نیگیٹو جاتا ہے. ہمارے 1-2 دوست کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ملازم جو بالکل اے پولیٹیکل ہوتے ہیں, خان سامہ ہوا, ڈرائیور ہوا, انہوں نے کہا جی وہ چھٹی لے کر گئے کہ آج انہیں 8 بجے نکلنا تھا عشاء کے بعد عمران خان کی کال پہ. یہ بھی ایک چیز ہو رہی کہ وہ لوگ موبلائز ہو رہے ہیں. لیکن اگر if you let me be the devil's advocate, دیکھیے عمران خان صاحب کے پاس یہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے کامیاب جلسے میں نے کیے کسی نے نہیں کیے, یہ بات صحیح ہے. کنٹینر کی سیاست تو سمجھیے انہوں نے انٹروڈیوس کی پاکستان کی پالیٹکس میں ان سم ویز, لیکن جس وقت انہوں نے وہ کنٹینر کی سیاست کی تو ان کو کچھ سپورٹ تو حاصل تھی نا عامر ضیاء صاحب, آپ اس بات سے تو انکار نہیں کریں گے. اور وہ اس تھرڈ آپشن کے طور پہ اپنے آپ کو پچ بھی کر رہے تھے. اس وقت مجھے لگتا ہے وہ قدر آئسولیٹڈ بھی ہیں, ہاں بالکل ہیں, اور تنہا بھی ہیں. اب صرف اگر جو بھی ہے نا اپنا دم خم ہے, اور اپنی عوامی سپورٹ ہے, جتنی بھی ہے, ہمیں نہیں پتہ. ہاں ابھی تو کیا اس طرح کے جلسے کرنا, اس طرح کی اسٹریٹ موبلائزیشن کرنا آسان ہوگا؟ کیونکہ ٹویٹر اور فیس بک کی سپورٹ ایک طرف, یہ ٹویٹر اور فیس بک والے لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے. مشرف صاحب کا آپ یاد کریں کہ ان کے کتنے ملین فالوور تھے, اور بڑے سنسیئر لوگ تھے. مطلب میں آج بھی ان کے لیے میں نے بہت سپورٹ دیکھی سوشل میڈیا پہ, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی سپورٹ ہے, یہ سڑک پہ اب جبکہ وہ تنہا کھڑے ہیں, ان کے پاس کوئی بیکنگ نہیں ہے, آئسولیٹ ہیں. کی فلاں جگہوں کی ہم نے تصاویر دیکھی ہیں, لوگ نکلے ہیں کراچی میں, باقی شہروں میں نا. عامر جلسے یہ مومنٹم رہے, سسٹین کر پائیں گے. آج تک یہ کیا وجہ ہے کہ مہنگائی پہ حکومتیں نہیں گریں؟ آج تک کیا وجہ ہے؟ ایون پی این اے کی موومنٹ دیکھیں, نظام مصطفیٰ سے بڑی تحریک تو نہیں ہوگی,
لیکن نظام جس دن بھٹو صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو گئی, پی این اے ختم ہو گئی, جو ہمارے یہاں بدقسمتی سے عوام کو آپ پھر عمران خان جلد سے کر لیں. الٹیمیٹلی جو مینپولیشن ہوتی ہے, جو پاور پلٹس ہوتے ہیں, میں یعنی بہت گارڈڈ لفظ استعمال کر رہا ہوں, ان کا میجر رول ہوتا ہے. اور وہ لیکن وہ آپ گارڈڈ بات کر رہے ہیں, میں ان گارڈڈ بات کر دیتی ہوں. وہ بھی پبلک اوپینین کو واچ کرتے ہیں, ان کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوتا انٹائرلی پبلک اوپینین کے اگینسٹ جانا. جلسے سے فائدے تو نہیں ہوئے. لاسٹ 27 فروری کو جلسے میں اگر ریزگنیشن دے دے تو فائدہ ہوتا, اس کے بعد کیا فائدہ ہوا ان کو جلسے سے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیونکہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے ایکسپوز کیا, سسٹم کو ایکسپوز کیا, اس کی کمزوریوں کو سوری ٹو ایکسپوز, یہ وہ خود اپنے بندے چھوڑ کے چلے گئے, اپنے اتحادی چھوڑ کے چلے گئے, پھر ان کے بعد جائیں گے آپ. پاکستان میں ایم این ایز اور آپ کے جو اتحادی یہی ہے نا, نہیں اب تو پالیٹکس چینج کر دیں گے. کیا خواہش ہے کہ جی اب وہ آئیں تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہیں, کسی بیساکھی کے بغیر. یہ میرے خیال میں بہت مشکل کام ہے. دوسری بات یہ, میں آپ کی اس کی وجہ ہے, میں ہمیشہ پیپلز یہ جو پی ٹی آئی تھی, میں ان کے بارے میں جب بھی بات کرتی تھی, جب وہ 2013 کے بھی انہوں نے الیکشنز کیے نا, اور ہمیں میری تصحیح بھی کیجیے گا, ہم اس کی کیمپین اس وقت میں دیکھ بھی رہی تھی اور کئی جگہ پہ, اور میں کامنٹ بھی کر رہی تھی اس پہ. میں ہمیشہ کہتی تھی کہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جس میں تمام رہنمائے کارکن نہیں, وہ ایک مجھے لگتا تھا ایک سپورٹر ہے ان کا, اور پھر رہنمائے یہ جو کارکن والی لیئر ہے نا, وہ نہیں ابھی تک وہ عمران خان کے ایک بہت بڑا فین کلب ہے, میں مانتی ہوں. لیکن میں ایک جو یوتھیا ان کو ٹونٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں نا لفظ, یہ ایک مینٹیلٹی, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے عمران خان کے وہ ہیں فالوورز ہیں, بٹ وہ یوتھیا ڈسپوائنٹ لیکن وہ یوتھیا جو ہے اس کی کیا خواہش ہے, وہ ڈائنسٹک پالیٹکس کے خلاف ہے. وہ اس ملک کو ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں, چینج چاہتے ہیں. زیادہ تر ایجوکیٹڈ پاکستانی ہیں, وہ مینٹیلٹی تو ہے نا آپ کی, وہ خواہش ہے نا پاکستانیوں میں. وہ آپ یوتھ کی جگہ لائے کس کو عامر ضیاء, آپ نے کس کو انڈیا سے, میں نام لینا شروع کر دوں لوگوں کے, کیا بات کر رہا ہوں میں, یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کیا, میں کہہ رہا ہوں وہ سوچ ابھی بھی ہے اور وہ خواہش ابھی بھی ہے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی نئی پالیٹکس ہو, ہماری مڈل کلاس کی پالیٹکس ہو, ایجوکیٹڈ ہو, اس کو اب ایک بار پھر ایک موقع ملے گا سڑکوں پہ آنے کا. اور اگر عمران خان صاحب نے, اور دوبارہ آنا, دوسرا اس میں جو بات ہے کہ ہماری کیونکہ جس طرح کی قوم ہے, مہنگائی پہ بالکل صحیح کہا مجاہد صاحب نے, نہیں نکلتے کیونکہ ہمارا گزارا ہو جاتا ہے, بلیک اکانومی, ہماری گرے اکانومی بہت بڑی ہے. ہم لوگ نکلتے ہیں ویژن پہ. ویژن غلط تو صحیح ہو. عمران خان کے 2 نیریٹیوز ہیں نا, انہوں نے پھر وہ کرپشن نیریٹیو پر آئے, اور دوسرا ان کا جو ہے بیرونی مداخلت یا سورینٹی کا. اب یہ دونوں بڑے خواب ہیں, اور بعض اوقات یہ چیزیں جو ہے انسپائر کرتی ہیں. آپ کے خیال میں جو نئی آنے والی یہ جو پی ڈی ایم ہے, اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا ان کا یہ نیریٹو کاؤنٹر کرنا جو ان سم وے سیٹ کر کے چلے گئے؟ جی بالکل, ایک چیلنجنگ کام ہوگا. انہیں اس سے بہتر خواب لانا پڑے گا. مجاہد آپ اس سے اگری کریں, بڑا خواب لانا پڑے گا. وہ کوئی اور چیز کے ہاؤ ٹو میک پاکستان گریٹ, یہ ان کو پچ کرنا پڑے گا, کیونکہ مہنگائی پہ اب نہیں ہوگا. اور میرا خیال ہے کرپشن بھی اب بہت, اب کرپشن پہ بھی شاید نہ ہو پائے. نہیں, عمران کا تو رہے گا, لیکن ان کو کرپشن کے جواب میں کچھ اور لانا پڑے گا. وہ کہیں گے جی پاکستان میں پاپولر لیڈر کبھی بھی کامیاب حکمراں ہمارے یہاں نہیں ڈیلیور کر سکا. آپ میں 3 ہی گن سکوں گا صرف, اگر بھٹو, پھر بے نظیر, پھر عمران خان آ جائیں. بھٹو کی لیگیسی, اور آپ دیکھیں شریفوں نے بہت اچھے ٹائم گزارے, 5-5 سال حکومت کرتے رہے. ضیاء الحق بہرحال کچھ بھی 8-9 سال گزار گیا. بے نظیر بھٹو دیکھیں, ضیاء الحق صاحب بھی 12 سال نہیں رہ سکتے تھے, 11 سال, اگر جو بین الاقوامی صورتحال ہے وہ اس طور نہ ہوتی. پاپولر سپورٹ پر زیادہ عرصے سسٹین نہیں کر سکتے کہ میں لوگوں میں مقبول ہوں, آپ کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی تقریریں, چہرے کب تک دیکھتے رہتے ہیں؟ اچھا, کیا یہ شفٹ آ گیا ہماری پالیٹکس میں کہ آپ ڈیلیور کریں, گورننس از دا مین ایشو, کیا یہ شفٹ آ گیا؟ اگر ہوتا تو کہتے ہیں اندرون سندھ میں, اندرون سندھ نہیں کہنا چاہیے, رولر سندھ کہنا چاہیے, دیہی سندھ کہنا چاہیے. وہاں پہ تو پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کرتی, لیکن وہ جیتتی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں پر جو ووٹر ہے ابھی تک وہ ٹائیڈ ہے, اور کچھ جاگیردار بھی مل جاتے ہیں ان کے پاس ہیں, الیکٹیبلز بھی اور ووٹر بھی, دونوں کا کمبینیشن کی بات ہے. Is that changing? کیونکہ میں نے ابھی لیٹلی مجھے لگا یہ میں نے دیکھا, میں ایاز پلی جو بڑا ڈائنامک آدمی ہے, ان کو کیوں نہیں ووٹ ملتے. پیپلز پارٹی بھی اب تواتر کے ساتھ یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ دکھائے کہ وہ کہاں, مطلب جو ان کو اتنے عرصے کہا گیا نا, تو اب they are trying, which essentially means there is a shift.
people will want to see a government that delivers. लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी हुआ नहीं है ना, हाँ। डिलीवरी नहीं हुई उनकी, 14 साल में आम चीज तो भूल ही गए जिसमें लोगों को बड़ी दिलचस्पी क्या होगी बताइए कि भाई इंटीरियर मिनिस्टर कौन होगा, फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा, सदर कौन होगा, बेशुमार ये भी तो बड़े लोग हैं, सदर तो मेरे ख्याल है। मतलब एक सवाल ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब से हल्फ जो है वो क्या प्रेसिडेंट अलवी लेंगे या कोई और लेंगे? प्रेसिडेंट अलवी को लेना चाहिए, प्रेसिडेंट अलवी को लेना चाहिए। इतना ग्रेस होना चाहिए कि मतलब आप और आपको अगर याद हो तो जरदारी साहब ने वो लिया था, नहीं मुशर्रफ साहब ने गिलानी का लिया था, तो वो एक तो ये मरहला हो जाएगा। तो आप ये तो आप बताएं किसको आप बनवा रहे हैं आप? नहीं किसको क्या बनवा रहे हैं? बहुत सारे लोग दुआएं कर रहे हैं कि हजरत मौलाना फजल रहमान हो जाए, दुआ को तो प्रेसिडेंट फजलुर रहमान साहब, कुछ नाम दुआ तो को उनका तो बहुत आ है, रहा है उनका नहीं ये पसंद ना पसंद उन्होंने मेहनत भी रवीना सबीना। अच्छा, हमारे साथ सबीना सिद्दीकी हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स पे कमेंट करती हैं। जी सबीना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ सबीना, ये बताइए, आप पूरा सूरत हाल देख रही हैं, हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तौर पे देख रही हैं इस चेंज को? बैनुल अक़वामी तौर पे किस तौर पे देखा जा रहा है? पाकिस्तान इज अ वेरी वॉच्ड कंट्री राइट नाउ। जी बिल्कुल। नहीं, आई थिंक इसके बड़े अच्छे नताइज होंगे, इसलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमारी तरफ आ जाएंगी। मे बी वी गेट रिमूव्ड ऑफ द फैक्टिव लिस्ट एज वेल। ऐसी कोई बात नहीं, कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी, इसलिए आई फाइंड कि वो जो सारे वो जो मुझे वैसे हम लोगों को तो ज़्यादा मालूम ही नहीं है, वो पब्लिक से शेयर ही नहीं हुआ है, मगर जो भी हमने सुना वो एम्बिग्यूअस और बड़ा वेग किस्म की चीजें थी, और ऑब्वियसली हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो ऐसा कुछ नहीं था मेरे ख्याल से। तो आई थिंक ये सारा थिंग ऑल ऑफ विल ब्लो ओवर, एक कुछ महीने 1.5 महीने में सारा व्हेन द डस्ट सेटल्स, इंशाल्लाह पाकिस्तान विल बी इन अ बेटर इकोनॉमिक पोजीशन और ज्यादा फेवर्ड होगा। बैलेंस्ड अप्रोच हमारा निकलेगा फॉरेन पॉलिसी में, पहले भी था लेकिन अब ये हमारा ट्रस्ट लेवल जो है वो बिल्डअप हो जाएगा विद चाइना एज वेल एज विद द यूएस एंड द वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईयू और सारे मुल्क। मेरे ख्याल से विल बी एबल टू मेंटेन दैट डेलिकेट बैलेंस। ये जो सो कॉल्ड कोल्ड वॉर और फिर एक हॉट वॉर जो रशिया में, जिसकी वजह से ये क्राइसिस इन सम वे शुरू हुआ, आपके ख्याल में ये डस्ट सेटल हो जाएगी, हम आगे बढ़ सकेंगे? जी ये असल में देखिए, जो 1 महीना जो गुजरा था ना अभी, ये बड़ा अनस्टेबल था। इसमें हमारी गवर्नमेंट जो है वो इरेटिक हो गई थी और बाद में वो एलिगेशंस लगा रही थी, तो वो एक बड़ा टेंशन वाला पीरियड था। इसलिए कि दो नोबडी टॉक्स अबाउट इट, वो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो आपको ट्रस्ट लेवल आपका खराब हो जाता है, हमारी एम्बेसीज पे भी असर होता है ऐसी बातों का। तो थोड़ा सा कुछ थोड़े हफ्तों में वो देखेंगे कोई अच्छी अगर हमारी बैलेंस्ड अप्रोच आई नए फॉरेन मिनिस्टर से, और फॉरेन पॉलिसी ऑब्वियसली बैलेंस्ड होगी, तो आई हैव पॉजिटिव आई मीन थॉट्स कि ये बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, दिस इज आई विल एंड ऑन दैट नोट। इट्स गुड टू हियर समथिंग पॉजिटिव फाइनली। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया जी। आप थैंक यू जी। मैं क्विकली वो कहूँ कि हमारी जो खारजा पॉलिसी हमेशा से मुतवाज़िन ही रही है, तो बाज़ औक़ात जो अग़यार या दोस्त हैं हमारे, वो हम पे ऐसे मुतालबे रख देते हैं कि जो मेरे ख्याल मुश्किल होता है पाकिस्तान के लिए करना। तो ये सिर्फ ये नहीं कि हम शैतानी करते हैं, बात ये थी हमसे जो मुतालबात किए जाते हैं वो ऐसे मुश्किल होते हैं, और बाज़ औक़ात हमारे जो अपना मेरे ख्याल है मफाद है उसके खिलाफ होते हैं। जो नैरेटिव सेट हो गया है ना, किसी भी गवर्नमेंट को इससे हटना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। इट्स नॉट इजी। क्या चैलेंज है सबसे बड़ा अब कल जब शहबाज शरीफ साहब हल्फ ले लेते हैं उनके लिए? नॉट इजी जॉब, इसलिए कि मैंने अमेरिका में सुना था कि जिस दिन प्रेसिडेंट बदलता है तो उसके साथ गालिबन 20,000 लोगों को चेंज करना पड़ता है उसको। 20,000 पोस्टें जो हैं, हमारे तो कम होंगी। नहीं ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वहाँ फायदा ये है कि पेप्सी कोला का हेड भी जो है ना वो एम्बेसडर बन सकता है, तो वो तो लगा सकते हैं, शायद इसके लिए बड़ा काम होता है। और आप ये ना समझें कि सिर्फ जो लोगों ने अपने जो बेशुमार लोग बेचारे 17 वाले, 18 वाले, 19 वाले, 20 वाले, जो बहुत सारी जो, तो एक तो ये 20,000 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक ह्यूज चैलेंज है। लेकिन आप ये भी समझिए कि शहबाज शरीफ साहब इज आल्सो एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने साल पंजाब 17 ग्रेड तक का अफसर खुद लगाते हैं वो, जब पंजाब के सीएम थे। लेकिन इसका मतलब है कि उनको ये फिर उनको एक्सपीरियंस भी है, उनको ये करना भी आता है। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि आपने एजुकेशन, हेल्थ, हायर एजुकेशन, ज़्यादा तो प्रोविंसेस आ गया ना, बड़ा जुल्म तो केपी हुआ,
सिंध हुआ पर्टिकुलरली, यहाँ आप आईजी और देखिए आईजी पे कितना झगड़ा होता है। अच्छा, मेरी Chief Secretary पे नाक़िस कितना राय होता है। ये थी, मेरे पास बहुत कम वक्त है, जो मैं एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट अगर मैं अपने आप को कहने की ये जसारत कर लूँ, मेरा ख्याल है कि जब इतनी ह्यूज कोएलिशन होती है ना, तो वो जो उसकी यूनिफाइंग फोर्स होती है, जब वो हटती है तो दुनिया में आप कहीं भी देख लें उसमें फिर फॉल्ट लाइंस आती हैं। तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ को ये जो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट होगा बहुत मुश्किल होगा। बिटवीन वेरियस ग्रुप्स दैट हैव कम टुगेदर, पीपल्स पार्टी के साथ जो इमरान खान को ही करना पड़ा। इमरान खान साहब ने स्ट्रगल किया और इन सम वेज नाकाम भी मैंने हुए। बलूचिस्तान में नाकाम हुए, इमरान खान साहब भी नाकाम ही हुए ना, सिर्फ उन्हें KP में ही नहीं रहे कर ना इतना वो, बड़ा वो बैंक नहीं पाए कर और रहे उनका थे। इतना बड़ा नहीं ना था। पंजाब में कर सके मैनेज बुजदार को, सिवाय केपी जो उनका बेस था। वैसे हाँ। जी, हाँ, खैर, देखो, बुज़दार उसमें- साहब मेरे उसमें ख्याल में लाइटर वे में एक also- बात है, कोई इमरान खान साहब की एक बात अच्छी लगती है, जब कोई कहता था कि आपने बुज़दार को हटाया तो कहने लगे मैं एक साहब बहुत बड़ी फर्म के गए, कहने लगे आपकी मैं कंपनी का कह दूंगा, फला मैनेजर बदल देंगे क्या? नहीं, लेकिन ये बात नहीं है। लेकिन अगर वाकई डिलीवरी ना हो रही हो और आपके अपने लोग आपसे उसकी वजह से मुनहरिफ हों और आपको, तो फिर आपको कुछ फैसले मुश्किल कर लेने लॉयल चाहती चाहिए। है, कॉम्पिटेंट नहीं चाहती। नहीं, लॉयल It is the लीडरशिप old यहाँ ऐसा saying of लगा, the leadership. लेकिन They want लॉयलिटी loyal, अगर आपको loyalty. इस तरह की लॉयलिटी, शायद नहीं, मुझे but लगता है मेरा sorry, जाती it राय is our political culture. होनी नहीं चाहिए, फवाद चौधरी को लगा दे, और लोग थे इनके पास। But this is our political culture. बहुत लोग थे। Our political culture. लेकिन एक बात तो आप मानेंगे ना कि पॉलिटिकल कल्चर इसलिए होता है कि आप पॉलिटिकली सेवी, बदले ना, आप नहीं उसको बदलेंगे। रहें, और आप तो आए बदलने की नहीं, उस आप पे नहीं थे। बदल सकते। देखिएगा, तो आप लोग फाइनल सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इतने लोगों को साथ लेके साथ चलना, लेके चलो, मईशत को कैसे हैंडल करेंगे? मईशत और सबको साथ लेके चलना, गवर्नेंस। अपनी गवर्नेंस, legitimacy। ये वो चैलेंजेस हैं जो इसके बारे में हम हर वक्त सुनते हैं नाजरीन। लेकिन मैं तो इसी बात पे फिर बात ख़त्म करूँगी कि सियासत बहुत अच्छी है, सियासत की हमें ज़रूरत है। पाकिस्तान की जमहूरियत मैच्योर हो रही है, 360 डिग्री लर्निंग्स हो रही हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू मेक श्योर कि जो ग्राउंड पे रियलिटीज़ हैं और जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, अब उसके हवाले से बात होनी चाहिए। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। हुमा बक़ाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।